اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آ رہی ہے، یا پینشنر ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پینشن وصول ہوتی ہے، یا عام شہری ہیں جو کہ اپنا بینک اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے، تو آج آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ 30 جون سے پہلے کرنے والے لازمی کام کون سے ہیں۔ 30 جون کو آپ کے بینک اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ کیا زیادہ بیلنس پر ایف بی آر زیادہ ٹیکس نافذ کرے گا؟ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہوگی۔ فرض کریں آپ کی آمدن سیلری سے یا پینشن سے آپ کی انکم آ رہی ہے، فرض کریں وہ سالانہ 19 لاکھ روپے ہے، تو اس کے بعد فرض کیا بینک چارجز 10,000 روپے، اس کے بعد آپ نے کسی سے لون لیا، کوئی قرض لیا، بینک سے لیا یا کسی دوست سے لے لیا، تو وہ قرض آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے وصول کیا، کریڈٹ ہوا 6 لاکھ روپے۔ پھر بعد میں آپ نے اسی سال وہ قرض واپس ادا کر دیا 6 لاکھ روپے، یہ ڈیبٹ میں چلا گیا، آپ نے بینک کے ذریعے اکاؤنٹ کے ذریعے وہ ادا کیا۔ تو یہ جو 6 لاکھ آپ نے لون لیا تھا اور پھر واپس ادا کر دیا، تو یہ آپ کی آمدن میں شامل نہیں ہے، لیکن بینک سٹیٹمنٹ تو شو کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ آپ کے کسی عزیز نے یا کسی دوست نے آپ کے اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے بھجوائے، یعنی ٹرانزیکشن ہوئی، 2 لاکھ روپے آئے اور آپ نے آگے ادا کر دیے جس کو بھجوانے تھے، یعنی صرف آپ کا اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کے لیے استعمال ہوا، نہ وہ پیسے آپ کے تھے نہ آپ کو ملے، آپ کے کسی عزیز نے بھیجے اور کسی کو بھیجے گئے، آپ کا اکاؤنٹ صرف ٹرانزیکشن کے طور پر استعمال ہوا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ کریڈٹ ہوئے، پھر 2 لاکھ ڈیبٹ ہوئے، تو یہ بھی آپ کی آمدن نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ تو پھر اس طرح جب اس کا ٹوٹل ہوا تو ٹوٹل ڈیبٹ یعنی پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکلوائے گئے 8,10,000 روپے، آپ کے کریڈٹ ہوئے 27 لاکھ روپے۔ تو کیا یہ 27 لاکھ روپے آپ کی انکم ہے؟ کیا اس پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، یا اوپر جو آپ کی صرف سیلری انکم 19 لاکھ تھی اس پر دینا پڑا؟ کیونکہ 6 لاکھ روپے تو لون آیا اور چلا گیا، 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن کے لیے آپ کا صرف اکاؤنٹ استعمال ہوا، یہ 8 لاکھ روپے آپ کی آمدن نہیں ہے، یہ آپ نے استعمال نہیں کیے، تو آپ کی ٹوٹل انکم اس اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق تو 27 لاکھ روپے ہے، لیکن ٹیکسیبل انکم 19 لاکھ ہے، کیونکہ آپ کی آمدن 19 لاکھ ہے، تو باقی جو 8 لاکھ روپے تھے لون آیا اور پھر ادا کر دیا، آپ کا اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کے طور پر استعمال ہوا 2 لاکھ کے لیے، تو یہ جب آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع کروانی ہے، تو اس وقت یا اس سے پہلے یہ آپ نے ریکنسائل کرنا ہوتا ہے، ایف بی آر کو بتانا پڑتا ہے کہ میری ٹیکسیبل انکم 19 لاکھ ہی ہے، باقی وہ جو آمدن تھی وہ میری انکم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 30 جون سے پہلے کچھ کام ہیں وہ ضروری کر لیں کہ اگر کسی کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں تو کوشش کریں 30 جون سے پہلے وہ پیسے واپس کر دیں، اور پھر اس طرح آپ کو ان پر انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی ٹرانزیکشن جو پینڈنگ ہے وہ 30 جون سے پہلے ضرور مکمل کر لیں، کسی قرض کی ادائیگی ہونا باقی ہے تو وہ بھی مکمل کر لیں۔ ہاں اگر آپ نے وہ بعد میں ادا کرنا ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، اکاؤنٹ میں ہیں پیسے، تو کوشش کریں 30 جون سے پہلے اسے کلیئر کر دیں تاکہ انکم ٹیکس ریٹرن میں اس کا ذکر آ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی آمدن کے علاوہ کسی دوست یا عزیز نے پیسے بھجوانے کے لیے آپ کا اکاؤنٹ استعمال کیا ہے تو اسے بھی کلیئر کریں، اور ایف بی آر کی جو انکم ٹیکس ہے ریٹرن ہے اس میں آپ اس کا ذکر کر دیں کہ یہ لون لیا تھا اور ادا کر دیا، یہ آپ کی انکم نہیں ہے، ٹیکسیبل انکم نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور اہم پوائنٹ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 30 جون سے پہلے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لینے چاہیے اور اکاؤنٹ بیلنس زیرو کر دینا چاہیے یا منیمم کر لینا چاہیے، تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جتنی سالانہ ٹیکسیبل انکم ہے اس پر ٹیکس ادا کیا جا چکا ہے، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں وہ میں نکلوا لوں یا نہ نکلواؤں۔ وہ سارے پیسے نکلوانا، اکاؤنٹ بیلنس زیرو کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کی انکم جو ہے وہ کلیئر ہے،
موجود ہے بینک سٹیٹمنٹ میں، آپ انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی اس کا ذکر کریں گے، تو جتنی ٹیکسیبل انکم ہے اس پر آپ نے ٹیکس ادا کر دیا تو پھر اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ یہ آج کی انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس، میری ویب سائٹ ہے governmentbrief.com۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔